میرے بیٹے کو فیڈ کرواؤ، کب سے رو رہا ہے اور تمہیں پڑھائی کی پڑی ہوئی ہے۔ سردار قیوم نے محمل کے ہاتھ سے کتابیں کمرے کے درمیان پھینکی اور اپنے بیٹے کو اس کی گود میں ڈالا۔ محمل شرم سے لال ہوئی، بچے کو دور کرنے لگی، مگر اس کی قمیض کو سرکاتا اس کے سینے سے لگا چکا تھا۔ محمل کو اس کی نگاہیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ آہل کے سونے کے بعد اسے بیبی کاٹ میں لٹا کر وہ موبائل اٹھانے لگی۔ قیوم نے اسے بیڈ پہ دھکا دیا، اب میری بھی پیاس بجھا دو۔ قیوم نے شدت سے اپنے لبوں کو محمل آنکھیں پھاڑے سامنے جاتے ہوئے شخص کی طرف دیکھ رہی تھی جو شادی سے انکار کر کے جا چکا تھا، یہ کہہ کر کہ محمل کے ساتھ زبردستی شادی کروائی جا رہی ہے اور وہ کسی بھی غریب خاندان کی 2 ٹکے کی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ پاس کھڑے ہوئے سردار قیوم کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ روتی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھنے لگا، پھر اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ دلاور تو سب کی عزت کو خاک میں ملا کے جا چکا تھا۔ میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ قیوم کی آواز سن کر سب نے ایک دم سے قیوم کی طرف دیکھا۔ منزہ تائی کو تو حیرت ہو رہی تھی۔ ان کی لاکھ منتیں کرنے کے باوجود بھی قیوم کسی طور پر بھی شادی کے لیے نہیں مانا تھا، اور آج وہ یوں بھرے مجمع میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو چکا تھا جسے اس کا چھوٹا بھائی ٹھکرا کے جا رہا تھا۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھتا ہوا مولوی صاحب کو کہنے لگا، نکاح شروع کروائیں، اور محمل کا دل مزید شدت سے دھڑکا تھا۔ اس کی قسمت کا تو یہاں پہ تماشا بن چکا تھا۔ سب کی ہمدردانہ نگاہوں وہ اپنے وجود پہ محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، نہ جانے کتنے آنسو اس کی آنکھوں کی باڑ توڑ کر باہر آ چکے تھے۔ وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ بہت شدت سے رونے لگی، اپنا رونا کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ شخص کے نام ہو چکی تھی جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ سردار قیوم، جس کے نام سے بھی لوگ خوف کھاتے تھے، وہ اس قدر سخت مزاج اور سنجیدہ مزاج تھا، کوئی بھی اس کے ساتھ بات کرنے سے ڈرتا تھا، اور آج محمل کا نکاح اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ کسی نے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کی۔ نکاح کے بعد رخصتی ہو گئی۔ حویلی آنے کے بعد تائی جان نے عجیب نگاہوں سے محمل کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کیوں محمل سے انہیں نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ 2-3 رسومات کے بعد محمل کو لا کر کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ کمرے کو چاروں اطراف دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے کتنے آنسو اس کی آنکھوں میں سے بہہ رہے تھے۔ آج اس نے پہلی دفعہ اپنے بارے میں ایسی باتیں سنی تھی جیسی وہ عورتیں اس کے بارے میں باتیں کیے جا رہی تھی۔ اپنے گھٹنوں پہ سر رکھے وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور قیوم کمرے میں داخل ہوا، چلتا ہوا اس کے پاس آیا، خونخوار نگاہوں سے سامنے بیٹھی ہوئی اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ صرف تمہارے ماں باپ کی عزت کو بچانے کے لیے میں نے تمہارے ساتھ شادی کی ہے، ورنہ کبھی بھی کسی قیمت پر تم جیسی لڑکی کے ساتھ شادی نہ کرتا۔ بلکہ تم سے تو کیا، میں کسی لڑکی کے ساتھ شادی نہ کرتا۔ مجھے عورت ذات سے نفرت ہے۔ وہ محمل کے جبڑے کو دبوچتا ہوا بولا۔ محمل فوراً ہی اس سے دور ہو گئی۔ آنکھوں میں نہ جانے کتنے آنسو بہنے لگے۔ سب نے اس کا استقبال سرد مہری سے کیا تھا۔ اب اس شخص کا رویہ اتنا سرد ہوگا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔
وہ خود تو کمرے سے باہر چلا گیا۔ محمل چینج کرنے کے بعد واپس کمرے میں آئی، اپنی کتابیں نکالنے لگی۔ اس کے بیگ میں کتابیں موجود تھیں۔ کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اس کی پڑھائی کی اجازت ملی ہے، تو اگر کبھی نہیں پڑھ سکے گی اس شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے۔ دوبارہ سے جب قیوم کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں وہ کتابیں دیکھ کر اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ یہ تم کتابیں کیوں پڑھ رہی ہو؟ وہ غصے میں بولا، مگر وہ ڈر گئی۔ کہنے لگی، میں نے اسٹڈی کرنی ہے، 1 ہفتے بعد میرے ایگزامس شروع ہونے والے ہیں۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، کوئی اسٹڈی وغیرہ نہیں کرنی تم نے، آئی سمجھ؟ یہ کہہ کر ایک دم سے اسے اپنے قریب کر گیا تھا، اور یہ کتابیں پڑھنا بند کر دو۔ اب کی بار محمل کو اندازہ ہوا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ بچ جائے گی، مگر وہ شخص تو اپنے حق لینے کے چکروں میں تھا۔ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بالکل اپنے قریب کر گیا، اس کے اوپر جھکتا ہوا اس کی گردن پہ اپنے لب رکھنے لگا۔ وہ اپنی گردن نم ہوتی ہوئی محسوس کر رہی تھی، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسے خود سے دور کرنے لگی، پلیز ابھی مجھے اسٹڈی کرنی ہے، مجھے بہت کچھ لائف میں کرنا ہے، میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی۔ مجھے اماں نے یہی بولا تھا کہ آپ لوگ مجھے اسٹڈی کرنے دو گے، تبھی میری شادی اس گھر میں ہو رہی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے اسے بتائے جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ مزید کچھ کہتی، وہ اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا، اس کے اوپر اپنی شدتیں لٹانے لگا، مگر اس کی شدتوں میں محبت نہیں تھی، نہ کوئی جذبات تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنی تمام تر نفرت اس پہ لٹائے جا رہا ہو۔ محمل کو کیا معلوم تھا اس کی قسمت میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس کی بربادی یہیں سے شروع ہونے والی تھی۔ اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو صاف کرنے لگی، جو بہہ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ وہ اپنا حق وصول کرنے کے بعد چلا گیا تھا۔ وہ نڈھال سی بستر پہ پڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ قیوم نے اس کے ساتھ کسی قسم کی نرمی والا برتاؤ نہیں کیا تھا، اور محمل کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ناپاک ہو گئی ہو۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے آپ کو دیکھتے لگی۔ اتنے میں وہ شاور لے کے آ چکا تھا۔ یوں آئینے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھتے رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ مجھے ناپاک عورتیں بہت بری لگتی ہیں، جا کے شاور لے آؤ۔ اس کی یہ بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی واش روم کی طرف چلی گئی۔ کافی وقت بعد شاور لے کے آئی اور اس کی یہ بات سن کے اس بات میں سر ہلا دیا، واش روم کی طرف چلی گئی۔ جب وہ شاور لے کے آئی اس کی آنکھیں بالکل لال ہو رہی تھیں، آنکھوں کے کٹورے بھی لال ہو رہے تھے۔ وہ تو سو چکا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے اپنی کتابیں اٹھائے پڑھنے لگی۔ جس قدر اسے پڑھائی کا شوق تھا، اس نے اپنی پڑھائی کے لیے ہی تو سب کچھ قربان کیا۔ اگلی صبح ہی تائی جان کے حکم پر وہ کچن میں آ چکی تھی۔ تائی جان نے اسے بولا تھا، ہمارے ہاں رسم ہے، بہو پہلے دن پورے گھر والوں کے لیے ناشتہ بناتی ہے۔ اسے حیرت ہوئی، ایسی رسم کے بارے میں اس نے تو نہیں سنا، لیکن وہ ملازمہ کے ساتھ کچن میں چلی گئی، ناشتہ بنانے لگی۔ پاس ایک خاتون تھی، شاید وہ بھی ملازمہ ہی تھی، نرمی سے کہنے لگی، بیٹا تمہیں پتہ ہے تقدیر سے لڑنا آسان نہیں ہوتا۔ اس نے حیرت سے اس عورت کی طرف دیکھا۔ تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی یا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، تم مجھے بتا سکتی ہو، میں تمہاری حالت سمجھ سکتی ہوں۔ حبیبہ بیگم بہت بری عورت ہیں،
ان سے بچ کے رہنا۔ محمل کو اندازہ ہو چکا تھا، بیٹا بس اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔ اگر تم نے اس کی محبت کو پا لیا ہے، اسے خوش کر لیا، تو تم کسی کو بھی فتح کر سکتی ہو۔ اس گھر کی سرتارنی بن سکتی ہو، کیونکہ سرتار کی بیوی ہو، اور اس حویلی میں تمہارا راج ہوگا۔ ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ سرتار قیوم کی بیوی آئے، حبیبہ بیگم کا راج ختم ہو، اس کی بیوی کا راج چلے۔ ہمیں یقین ہے تم یہ سب کچھ کرو گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن محمل تو خاموش تھی۔ اس شخص کے ساتھ محبت کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رات کو قیوم کمرے میں داخل ہوا۔ آج پھر وہ کتابوں میں سر دیے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ غصے میں خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں ایک بات کی سمجھ نہیں آتی؟ میں نے تمہیں کیا بولا ہے؟ تم نہیں پڑھو گی، تم نہیں اسٹڈی کرو گی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، میرا خواب ہے ڈاکٹر بننا، میں ڈاکٹر بن کے رہوں گی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ محمل کی بات سن کے ایک دم سے اس کے بالوں سے پکڑ کے اسے اپنے قریب کر گیا۔ خبردار، جو تم نے میرے ساتھ زبان چلانے کی یا بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، کسی قیمت پر بھی، میں تمہیں اسٹڈی نہیں کرنے دوں گا۔ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، لیکن اسٹڈی تو میں کروں گی۔ گویا وہ بھی بغاوت پہ اتر آئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم اسٹڈی کرنا چاہتی ہو، ایک شرط پہ، میں تمہیں اسٹڈی کرنے دوں گا۔ اگر وہ مان لو گی تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ ہر رات تمہیں میری دی گئی تکلیفیں برداشت کرنی ہوں گی۔ سردار قیوم کی باتیں سن کے وہ ڈر گئی۔ حویلی والے، مجھے برداشت بھی کر لیا کرو، حویلی کے سارے کام کرو گی تو حویلی کی سردارنی بنا دوں گا، اگر سب لوگ تم سے خوش ہوں گے۔ وہ اس کی گال کو چھوتا ہوا بولا۔ محمل کے سینے میں کچھ ٹوٹا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ میری موجودگی میں تم کتابوں کو دیکھو گی، نفرت ہے مجھے ان سب سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے اوپر جھک چکا تھا، اسے خود کو سیراب کرنے لگا، اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ عورت ذات سے اسے نفرت تھی، مگر اس عورت کو اپنے قریب کر کے اپنی تمام تر شدتیں اس پر لٹاتا۔ اگلی صبح اس کی حالت بہت خراب تھی، مگر اس کے باوجود حبیبہ بیگم کے کہنے پہ اسے گھر کے سارے کام کرنے پڑے۔ پورے گھر کی نوکرانیوں کی طرح کام کرتی رہی، اور اسے یوں ہی محسوس ہونے لگا جیسے وہ اپنے شوہر کے کمرے میں گئی ہے تو کسی رکیل کی حیثیت سے، اور اس حویلی میں آئی ہے تو کسی ملازمہ کی حیثیت سے۔ وہ خود کو غلام سمجھنے لگی تھی۔ اس کے ماں باپ نے تو اس وجہ سے شادی کی تھی، شاید ان کی بیٹی کی زندگی اچھی ہو جائے، وہ پڑھ لے۔ رات کے وقت وہ کافی تھکی ہوئی تھی، جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کی طرف جا رہی تھی، جب اچانک سے اوپر آتے ہوئے شخص سے اس کی ٹکر ہوئی۔ وہ گرنے لگی، اسے اپنی باہوں کے حصار میں تھام چکا تھا۔ آج پہلی دفعہ دلاور سے سامنا ہوا تھا۔ پہلی دفعہ جب دلاور نے دیکھا تو وہ بہت خوبصورت تھی، مگر آج اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے، رنگت بالکل پیلی پڑی ہوئی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے جانے لگی۔ دلاور نے اس جاتی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کے ساتھ اگر یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو دلاور کی وجہ سے۔ دلاور کو عجیب سی شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا انکار کرنا محمل کے لیے کس قدر برا ثابت ہوگا۔ وہ تو بس محمل کی زندگی کی خاطر، اس کی خوشیوں کی خاطر اسے دور رہتا تھا۔
وہ نہیں چاہتا تھا محمل اس حویلی میں آئے، نہ وہ اسے محبت دے پائے، فضول میں ذلیل ہوتی رہے گی۔ مگر آج بھی وہ اس حویلی میں ذلیل ہی ہو رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ سونے کے لیے لیٹی، آنکھیں بند ہی کی تھیں۔ اچانک اسے اپنی گردن پہ لمس محسوس ہونے لگا۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا، قیوم اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، اس کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں دبوچتا ہوا اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ آج پہلی دفعہ وہ قیوم کو اپنے اتنے قریب دیکھ رہی تھی۔ ہمیشہ ہی وہ قیوم کی قربت میں اپنی آنکھیں بند کر لیتی، مگر آج اس کے بالوں کو پیچھے کیے اس کے لبوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اپنے لبوں کو بھینچ چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی قسم کی کوئی گستاخی کرے۔ شاید وہ گستاخیاں کرنے کے موڈ میں تھا۔ اس کے اوپر جھکتا ہوا اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ قیوم نے گہری سانس لی، اسے دور ہو گیا، اسے اپنے حصار میں قید کر چکا تھا۔ وہ اسے روکتی نہیں تھی کیونکہ اسے پڑھنا تھا، اسٹڈی کرنی تھی، اور قیوم اسے تکلیف دینا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف اپنے خواب تھے جن کو وہ پورا کرنا چاہتی تھی، مگر قیوم کی قربت میں اسے ایک تکلیف مل رہی تھی۔ قیوم اسے تکلیف دینے کی کوشش کرتا تھا۔ رات بھر اس کی شدت برداشت کرنے کے بعد نہ جانے کب اس کے حصار میں سو گئی۔ صبح جب محمل کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کیے ہوئے سکون کی نیند سو رہا تھا۔ محمل نے خود کو اسے دور کرنا چاہا، مگر وہ محمل سے دور نہیں ہوا۔ اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ دیے، وہ نیند میں لگ رہا تھا۔ محمل زبردستی اسے دور ہوتے ہوئے اٹھی، اس کا سر چکرانے لگا، دوبارہ سے بیٹھ کے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا، گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کافی وقت بعد وہ دوبارہ سے اٹھی، اس کا سر چکرایا، مگر دیوار کا سہارا لیتے ہوئے واش روم تک آئی۔ اسے وامٹنگ محسوس ہونے لگی۔ کافی وقت بعد فریش ہو کر آئی تو وہ جاگ چکا تھا۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ غصے میں پوچھنے لگا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی آگے بڑھنے ہی لگی تھی جب اس کا پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی وہ اسے تھام چکا تھا۔ دھیان سے، ایسے اندھوں کی طرح مت چلا کرو۔ وہ غصے میں چلایا تو اس کے باہوں کے حصار میں بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آئی تو وہ کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، پاس ڈاکٹر کچھ بتا رہی تھیں۔ اس کے بعد وہ چلی گئی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، بیگ سے ٹیک لگا لی، اٹھنے لگی۔ قیوم کمرے میں داخل ہوا، سنجیدگی سے کہنے لگا، تم ماں بننے والی ہو تو اس وجہ سے ذرا اپنا خیال رکھنا۔ قیوم کے چہرے پر اس قدر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی جیسے یہ خبر سن کے اسے کسی قسم کی کوئی خوشی نہ ہوئی ہو، کسی قسم کا کوئی احساس نہ جاگا ہو، بلکہ وہی اس کے لہجے میں سرد پن تھا۔ اس وقت گزرنے لگا، اب وہ اسے کچھ کہتا نہیں تھا، ڈانٹتا نہیں تھا، نہ ہی اس کے قریب آتا تھا۔ وہ پڑے ہی ہوتی تو کمرے سے باہر چلا جاتا، مگر اس کے باوجود بھی اس کے دل میں نفرت تھی، کسی قسم کی محبت نہیں تھی، غصہ تھا۔ وہ اس سے بات کرتا تھا، نہ اس کے پاس آتا تھا۔ 9 ماہ بعد اس نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا، جس کو ایک دفعہ بھی دیکھنے کے لیے قیوم نہیں آیا۔ وہ حیران تھی۔ ساری حویلی میں جشن کا سماں تھا۔ اس کی تائی نے، اس کے سسر نے، سب نے حویلی میں بڑا جشن رکھا۔ آخر کو حویلی کا وارث پیدا ہوا۔ سبھی لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ سردار کا بیٹا پیدا ہوا۔
پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی گئی۔ وہ جانتی تھی ابھی تک قیوم اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا۔ ایک عجیب سی تکلیف اپنے دل میں محسوس ہونے لگی۔ بے شک جتنی نفرت کرتا، کم از کم ایک دفعہ اپنی اولاد کو تو دیکھنے آتا۔ محمل کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ اس دوران اپنے ایگزامز دے چکی تھی۔ جب اس کا رزلٹ آیا، اس نے اچھے نمبر حاصل کیے۔ وہ مزید آگے اسٹڈی کرنا چاہتی تھی، مگر اب کی بار قیوم نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ وہ آگے اسٹڈی نہیں کرے گی، پڑھے گی نہیں، مگر وہ آگے مزید پڑھائی جاری رکھنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ پہلے وہ تیاری کر لے، اس کے بعد ایڈمیشن لے۔ کافی دن ہو گئے تھے، اس نے دیکھا تھا 1 ہفتے کا بچہ ہو چکا تھا، مگر ابھی تک اس شخص نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا۔ وہ کمرے میں آ کے سو جاتا۔ رات کا وقت تھا۔ محمل اسے سینے سے لگائے پورے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا محمل کے پاس آیا، اس کے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو پکڑا اور سینے سے لگا لیا، مگر ایک دفعہ بھی اس کی شکل نہیں دیکھی۔ کیا ہو گیا ہے قیوم؟ آپ نے ایک دفعہ بھی اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا؟ آج پہلی دفعہ وہ قیوم سے بات کر رہی تھی، مگر قیوم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے سلانے کے بعد بیبی کاٹ میں لٹایا اور اسے اپنے پاس آنے کا کہنے لگا۔ محمل ڈرتے ہوئے اس کے پاس آئی، اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا چکا تھا، آنکھیں بند کی ہوئی تھی، کچھ بول نہیں رہا تھا، بس اس کی گود میں بیٹھا ہوا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ اب دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ بیٹھ بیٹھ کے تھک چکی تھی، مگر نہ جانے کیوں قیوم کو کیا ہو گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ قیوم آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ اسے دور کرنے لگی۔ اسے اپنی گردن نم ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی، جیسے قیوم رو رہا ہو، مگر وہ روتا نہیں تھا، وہ تو غصے کا تیز تھا۔ محمل نے جیسے ہی خود سے دور کیا تو اس کی آنکھیں لال انگارہ تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے آنسو بہہ چکے ہیں، مگر وہ ظاہر نہیں کرے گا۔ محمل کتابوں میں سر دیے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آنسو بہہ چکے ہیں اور بچہ بیبی کاٹ میں روئے جا رہا تھا۔ محمل نے یہی سوچا تھا، بس ایک ٹاپک مکمل کرنے کے بعد اسے اٹھاتی ہے، لیکن قیوم کو دیکھ کر وہ بیبی کی طرف جانے لگی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کتابوں میں سر دیے بیٹھی ہوئی ہو، دماغ خراب ہو گیا ہے؟ دیکھو میرا بیٹا رو رہا ہے، اسے بھوک لگی ہوئی ہے، اسے کچھ کھانے پینے کے لیے دو۔ وہ غصے میں بولا تھا۔ محمل کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس انداز میں بات کرے گا۔ محمل نے نگاہیں چکا لی، اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے خاموش کروانے کی کوشش کرنے لگی، اور وہ ایسے خاموش نہیں ہوگا۔ اسے بھوک لگی ہوئی ہے، اسے کھانا دو۔ سردار قیوم کا بیٹا تم بھوکا مار دو گی، وہ غصے میں بولا۔ محمل کو اندازہ ہوا تھا، ہاں اسے بھی اپنے بچے کی فکر تھی، اسے بھی احساس تھا کہ وہ اس کا بچہ ہے۔ اسے فیڈ کروانے کے بعد دوبارہ سے اسے بیبی کاٹ میں لٹا چکی تھی۔ دوبارہ جیسے ہی بیڈ پہ کتابیں اٹھانے لگی، قیوم نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ میرا کیا؟ اس کی بات سن کے محمل کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، وہ اس کے اوپر جھک چکا تھا، اپنی خواہشات پوری کرنے لگا تھا۔ اس کے بعد بیڈ پہ بیٹھا موبائل میں لگا ہوا تھا، شاید کوئی ضروری بات کر رہا تھا۔ محمل کافی دیر تک دیکھتی رہی۔ کمرے میں بالکل گہری خاموشی تھی، بس ان کے بچے کی بھاری سانسوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ محمل اس کے پاس آئی۔ آج پہلی دفعہ محمل نے اس کے کندھے پہ سر رکھا۔ نہ جانے کیوں محمل یہ چاہتی تھی سب کچھ نارمل ہو جائے، سب کچھ اچھا ہو جائے،
مگر شاید اچھا ہونا ناممکن تھا، اتنی آسانی سے کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ محمل کو اپنے سینے میں کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ تکیے پہ سر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر کے نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا، محمل کے قریب آتا تھا، پاس بھی آ جاتا تھا، مگر اگلے ہی لمحے محمل کو یوں انجان بنا دیتا جیسے وہ کبھی محمل کا تھا ہی نہیں، کبھی اس نے محمل کو پہچانا ہی نہ ہو۔ صبح کے وقت وہ اٹھی تو بچے بہت تیز بخار میں مبتلا تھا۔ روتے ہوئے بچے کو سینے سے لگایا، پورے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ جب قیوم کمرے میں داخل ہوا، صبح صبح اتنا زیادہ کیوں روئے جا رہا ہے؟ تم سے ایک بچہ نہیں سنبھالا جا رہا؟ قیوم نے غصے میں کہا۔ تو آپ سنبھال لینا، آپ کا بیٹا نہیں ہے، وہ غصے میں بولی۔ وہ خود بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ لاؤ مجھے دے دو۔ قیوم نے جیسے ہی اپنے بیٹے کو پکڑا تو وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ اسے تو بہت تیز بخار ہے، تو شاید آپ بھول چکے ہیں، میں نے صبح بتایا تھا کہ آہل کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسے ہاسپٹل لے کے جانا ہے۔ طبیعت ٹھیک نہیں، مگر شاید آپ کو میری بات سننا کبھی آیا ہی نہیں، وہ بھی غصے میں بولی۔ اب کی بار اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے ہاسپٹل لے کے جاتا ہوں، یہ کہتا ہوا اسے سینے سے لگاتے ہوئے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ شاید اس نے پہلی دفعہ اپنے بیٹے کو یوں سینے سے لگایا ہوا تھا۔ اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ شاید یہ سب کچھ اسے اچھا لگ رہا تھا۔ جلدی سے شال لے کے آؤ، میرے ساتھ چلو ہاسپٹل۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اس کے ساتھ چلی گئی۔ ہاسپٹل آنے کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، بس موسم چینج ہونے کی وجہ سے بچے کو بخار ہو گیا ہے، اس کا زیادہ خیال رکھیں، انہیں بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ واپسی پہ وہ محمل کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا تم بچے کا خیال نہیں رکھتی؟ پڑھائی کا ہی تمہیں شوق چڑھا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کے وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ رکھتی تو ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف دیکھ رہی تھی، گویا اپنے آنسو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس نے ایک دم سے اس شخص کی طرف دیکھا، پھر لبوں پہ زخمی مسکراہٹ سجاتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میری جب سے آپ کے ساتھ شادی ہوئی ہے، میں ایک پل بھی ٹھیک نہیں رہی۔ آپ مجھ سے آج پوچھ رہے ہیں میں ٹھیک ہوں؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ وہ کافی دیر تک اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر خاموش ہو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اچانک اپنے وجود پہ چلتے ہوئے ہاتھ محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا، نہ جانے کن گہری سوچوں میں مگن تھا، اپنی پیشانی کو ساتھ ساتھ مسلے جا رہا تھا۔ ہاتھ محمل کے بالوں میں تھا۔ محمل نے اس کی طرف دیکھا، دوبارہ سے اپنی آنکھیں بند کر کے اس شخص کو کیسے کہے کہ وہ اسے محبت کرنے لگی ہے؟ نہ جانے کیا تھا اس کا جی چاہتا تھا وہ اس کے پاس ہی رہے، اس کے قریب رہے، وہ نارمل میاں بیوی کی طرح رہیں، وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرے۔ سردار قیوم نہیں جانتا تھا کہ وہ سخت مزاج، سخت لہجے کے بارے میں سبھی لوگ جانتے تھے، مگر وہ خاموشی سے لیٹی رہی۔ وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ دوبارہ سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ ایک دم سے محمل کو اپنی باہوں کے حصار میں قید کر گیا۔ یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔
بہت شدت سے تمہاری طلب محسوس ہو رہی تھی، اس وجہ سے تمہیں اپنے قریب کیا ہے۔ تمہیں کچھ اچھا محسوس نہیں ہوتا؟ بس میرے پاس آ کے ہوتا ہے نا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ سر ٹکا چکی تھی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے عورت ذات سے نفرت ہے، بہت زیادہ نفرت۔ تبھی میں تمہیں محبت نہیں دیتا، پیار نہیں کرتا۔ کون سی نفرت؟ کیسی نفرت؟ اس بارے میں مجھے تو بتائیں۔ وہ اس سے سوال کرنے لگی۔ نہیں، میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ تم کبھی سچ برداشت نہیں کر پاؤ گی، اور کچھ سچ راز ہی اچھے لگتے ہیں، انہیں راز ہی رہنا چاہیے۔ یہ کہتا ہوا وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا، مگر محمل کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش پیدا ہو گئی۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ ایسا کون سا راز تھا جس کی وجہ سے وہ کبھی محمل کو اہمیت نہیں دے سکتا تھا، کبھی محمل کو اپنی بیوی نہیں سمجھ سکتا تھا؟ رات بھر اسی بارے میں سوچتے سوچتے وہ سو گئی۔ اگلے دن حویلی میں وہ بالکل اکیلی تھی۔ اسے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ گھر بالکل سنسان تھا، باہر بادل گرج رہے تھے، بارش برس رہی تھی۔ بارش میں اسے بھیگنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور وہ بھیگنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت حویلی میں اکیلے ہونے کی وجہ سے وہ باہر بھی نہیں جا رہی تھی۔ آہل کو سلانے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی۔ جیسے ہی اس نے لان میں آ کے موسم دیکھا تو تیز برستی بارش میں اس کا جی چاہا وہ بھیگنے لگ جائے۔ جلدی سے نیچے کھڑی ہو گئی۔ بارش کی بوندیں اس کے اوپر پڑ رہی تھیں، لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، وہ جھومتی جا رہی تھی۔ اچانک سے کسی نے کھینچ کر اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ اس نے ایک دم سے آنکھیں کھول کے دیکھا تو سامنے قیوم کھڑا ہوا تھا۔ قیوم کو دیکھتے ہی وہ خشک ہونٹ بھرتی ہوئی کہنے لگی، آپ کب آئے ہیں؟ آپ نے تو لیٹ آنا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، اتنی رات کو بارش میں باہر کیوں نکلی؟ ٹھنڈ لگ جائے گی، چلو میرے ساتھ اندر۔ یہ کہتا ہوا اس کے بازو سے پکڑ کے اندر کی طرف جانے لگا۔ ایک دم سے اسے کھینچ چکی تھی۔ بالکل بھی نہیں جانے دوں گی۔ دیکھو تو صحیح کتنا اچھا موسم بنا ہوا ہے، انجوائے کرنے والا، ایسے میں آپ کو اندر جانے کی پڑی ہوئی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، تو اب بیگم اور کیا کروں؟ پلیز چلو میرے ساتھ۔ یہ کہتا ہوا اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا، مگر وہ بار بار اسے اپنے ساتھ بھیگنے کا کہہ رہی تھی۔ آج کتنے عرصے بعد قیوم یوں بارش میں بھیگ رہا تھا۔ ایک وقت تھا جب اسے بھیگنے کا شوق ہوتا تھا، مگر سالوں سے سنجیدگی اس نے چہرے پہ اوڑھی ہوئی تھی۔ آج مسکراہٹ کو سنجیدگی نے چھین لیا۔ ایک دم سے محمل کے بازو سے پکڑتا ہوا اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہوا کہنے لگا، آج کیا ارادے ہیں تمہارے؟ کیوں اپنے شوہر کو یوں بارش میں بہکا رہی ہو؟ بھیگنے کے بعد کہیں نہ کہیں تمہیں بھگا دوں گا۔ وہ عجیب انداز میں بولا۔ اس کی بات سن کے محمل مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ میں چاہتی ہوں، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ محمل ایک دم سے اس کے قریب ہو گئی، اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ ہمیشہ سے اس کا دل قیوم کی قربت کو مچلتا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ قیوم کے قریب جائے، اسے اپنی محبت کا احساس دلائے، اور آج وہ دلانا چاہتی تھی۔ وہ قیوم کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بالکل اس کے قریب ہو چکی تھی، اور یہ لمحہ تھا جب قیوم مکمل طور پہ بہکنے لگا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا،
جہاں پہ اپنے لیے محبت دیکھ سکتا تھا، بالکل اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، ایک لڑکی نے مجھے بہت بری طرح سے دھوکہ دیا۔ میں نے اسے ٹوٹ کے چاہا، بہت محبت کی، سب سے بڑھ کے اسے سمجھا، لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ شاید میں تمہیں یوں ہی سزا دے رہا تھا، تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ مجھے تمہیں تمہارے حق کی محبت دینی چاہیے۔ میں تیار نہیں تھا کسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے۔ ہمیشہ اس لڑکی سے کہتا تھا، اس کے علاوہ کبھی کوئی اور میری زندگی میں شامل نہیں ہوگی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ بھی میری زندگی میں شامل نہیں ہوگی۔ میں تمہیں تمہارے حق کی محبت دینا چاہتا ہوں۔ پہلے تمہارے ساتھ زیادتی کرتا رہا، لیکن اب تمہیں محبت دوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تمہیں پہلے ٹھکرایا گیا تھا، مجھے نہیں ٹھکرانا چاہیے تھا۔ یہ کہتا ہوا اپنے بھیگے ہوئے لب اس کی پیشانی پہ رکھ چکا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی، بہت شدت سے رونے لگی۔ قیوم، مجھے ہمیشہ آپ کی قربت چاہیے، آپ کی محبت چاہیے، مجھے آپ کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے قیوم۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کے لب کپ کپانے لگے، آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ وہ قیوم کے سینے پہ سر ٹکا چکی تھی، بہت روئی۔ وہ اس پہ اپنی محبت کی برسات کیے جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا، کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ اس کے سینے پہ سر ٹکاتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر گئی، لا کر اسے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے اس کے اوپر جھکا۔ اس کے لمس میں محبت چھلک رہی تھی۔ پچھلے کتنے دنوں سے یہ لمس کے لیے وہ تڑپ رہا تھا، کتنے دنوں سے وہ اس کے قریب جانا چاہتا تھا، ایسی اس پہ محبت نچھاور کرنا چاہتا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک اس کی پیشانی کو ہاتھوں میں لیے چومتا رہا۔ دھیرے دھیرے اس کے اور اپنے درمیان سے سارے پردے گراتا گیا۔ پہلی دفعہ محمل کو اندازہ ہوا وہ کس قدر اس سے محبت کرتا ہے، کتنا ٹوٹ کے اسے چاہتا تھا، مگر کبھی شاید اس نے ظاہر ہی نہیں کیا۔ آج اس کے لمس میں، اس کی شدتوں میں اس کی محبت واضح تھی۔ رات بھر اس کی محبت کی بارش میں بھیگتی رہی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی، قیوم کے سینے پہ سر رکھے وہ سو رہی تھی۔ قیوم کی آنکھ کھلی، اس لڑکی کو اپنے حصار میں دیکھ کے شدت سے اس کی پیشانی کو چوم چکا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے قیوم کو دیکھنے لگی، اسے پریشانی ہونے لگی۔ اسے کہنے لگی، لو یو، میں بہت زیادہ محبت کرتی ہوں آپ سے۔ وہ تو جناب میں بھی آپ سے کرتا ہوں۔ یہ کہتا ہوا اس کے اوپر جھکا، ایک شدت بھرا بوسہ دیا۔ وہ جی جان سے کپ کپ پا گئی۔ قیوم نے وقت کے ساتھ ساتھ یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔